الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: رب هب لي من الصالحين. وقال تعالى: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وقال تعالى: وفديناه بذبح عظيم. صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام اور مہمانان اعزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی موت ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی وہ جو ابراہیم سا ایمان پیدا آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ محترم سامعین کرام، ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو سال کے شروع میں بھی قربانی ہے اور سال کے اخیر میں بھی قربانی ہے۔ سال کا شروع محرم کا مہینہ جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کی شہادت اور کربلا کا واقعہ، اور سال کا اخیر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے ارادے سے گئے۔ اس واقعے کے ذریعے سے اس مہینے میں بھی قربانی کا پیغام۔ تو اللہ تبارک و تعالی جس سے پیار کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، اسے طرح طرح کی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے آزماتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بلندیاں دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ سارے جہاں کی شہنشاہی اور بادشاہی میرے اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ تو ہم جس مہینے میں موجود ہیں اور جو امر ہمارے قریب آ رہا ہے وہ قربانی کا امر ہے، جو سنت ابراہیمی ہے۔ ایک صحابی رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ قربانی کیا ہے؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سنت ابراہیمی ہے۔ تو محترم سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ قربانی کا واقعہ عرض کروں، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسے کیسے مرحلوں میں آزمایا ہے اس کا تذکرہ کرتا چلوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
دنیا میں بکریاں چرا رہے تھے اور جس کی مقدار 1000 بکریوں کی بتائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جبرائیل جاؤ میرے ابراہیم کو آزماؤ اور دیکھو کہ وہ میرے نام پر کیا کیا لٹانے کو تیار ہے، وہ میرے نام پر کن کن چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، جاؤ میرے ابراہیم کو آزماؤ۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے زمین پر آ چکے ہیں اور انسانی شکل کو اختیار کر چکے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام جہاں پر بکریاں چرا رہے تھے وہاں سے ان کا گزر ہوا تو انہوں نے میرے رب کی تعریف کو شروع کیا اور فرمانے لگے سبحان الملک القدوس سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والعظمت، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ جیسے ہی یہ آواز ابراہیم علیہ السلام کے کانوں پر پڑی تو ابراہیم بے ساختہ اس شخص کو پکار کر کہنے لگے کہ اے شخص، ابھی جو کلمات تم نے میرے سامنے پڑھے ہیں اس کو ایک مرتبہ پھر سے دوہرا دو، میرا جی چاہتا ہے کہ میں میرے رب کی تعریف کو سنوں۔ اب جبرائیل علیہ السلام جو کہ انسانی شکل میں تھے اور اللہ کا یہ فرمان بھی تھا کہ ابراہیم کو آزماؤ کہ وہ میرے نام پر کیا چیز قربان کرتا ہے، تو انہوں نے سوال کیا ابراہیم سے کہ اے ابراہیم، میں ایک مرتبہ یہ سنا تو دوں گا، اس کے بدلے میں تم مجھے کیا دو گے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جو 1000 بکریاں ہیں ان میں سے آدھے بکریاں میں تمہارے حوالے کر دوں گا، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی یہ جملے سناتا ہوں۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام پھر سے وہ کلمات سنانے لگے اور ابراہیم علیہ السلام کی محبت جوش مارتی ہے اور ان کے رگ رگ سے اللہ کی محبت اڑ کر آتی ہے، اور ابراہیم بے ساختہ کہتے ہیں کہ ابھی میرے دل کو چین اور قرار نہیں ملا، ایک مرتبہ پھر سے سنا دو۔ تو انہوں نے پھر سوال کیا اس کے بدلے میں تم مجھے کیا دو گے؟ تو انہوں نے فرمایا آدھی بکریاں جو باقی رہ گئی ہیں یہ بکریاں بھی میں تمہارے حوالے کر دوں گا، ایک مرتبہ پھر سے وہ کلمات سنا۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام کیسے وہ کلمات سناتے ہیں، لیکن جو اللہ کی محبت میں ہوتا ہے، جس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے، جس کا مقصد اللہ کو پانا ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے نام پر اپنی جان کو، اپنی مال کو، اپنی اولاد کو، ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا دل نہیں بھرا ہے، میرے دل کو قرار نہیں پہنچا ہے، پھر سے کلمات سنا دو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں پھر سے اس کو سنوں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اب تو تمہارے پاس بکریاں بھی نہیں ہیں، اب تم اس کے بدلے میں مجھے کیا دو گے؟ تو ابراہیم کا جواب سنیے، ابراہیم نے فرمایا کہ اے شخص، ایک مرتبہ پھر سے سنا دو، اس کے بدلے میں تمہارے پاس جو بکریاں میں نے دی ہیں ان بکریوں کو چرانے کے لیے ایک چرواہے کی ضرورت پڑے گی، تو میں تمہارے پاس ایک چرواہا بن کر آ جاؤں گا، لیکن ایک مرتبہ پھر سے یہ کلمات سنا دو۔ کیا ہم کر سکتے ہیں اتنی بڑی قربانی؟ ایک دو بکری نہیں ہے، 1000 کی تعداد ہے۔ صرف اللہ کی تعریف کو سننے کے لیے انہوں نے بکریوں کو حوالے کر دیا۔ ہم تو مسجد میں چندہ دینے کے لیے بھی آگے نہیں بڑھتے، اللہ کے نام پہ کہاں سے اپنی جان اور مال لگائیں گے؟ امام کو تھوڑے پیسے دیتے ہیں، مؤذن کو پیسے تھوڑے دیتے ہیں، اور سارے لوگوں کو جا کر کہتے ہیں کہ ہم نے امام مؤذن کو پیسے دیے، وہ ہمارے ٹکڑوں پر پڑ رہے ہیں۔ ہمارا یہ حال ہے۔ دیکھو ابراہیم کی قربانی کو، وہ 1000 بکریوں کو دے کر بھی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رب کی تعریف سنا دو، اس کے بدلے میں تمہارے پاس چرواہا بن کر آ جاؤں گا۔ تو جبرائیل چنانچہ انسانی شکل میں تھے
وہ اپنی اصلی شکل میں واپس آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے ابراہیم میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں جبرائیل ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا تھا اور یہ عرض کیا تھا کہ جاؤ میرا بندہ ابراہیم ہے اس کو جا کر آزماؤ وہ میرے نام پر کن کن چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، جاؤ میرے ابراہیم کو دیکھ لو کہ وہ میری محبت میں کتنا ڈوبا ہوا ہے۔ چنانچہ ابراہیم میں نے تجھے آزما لیا ہے، بے شک تو اللہ کا پیارا بندہ ہے اور اللہ کی محبت تیرے دل میں کھول کھول کر بھری ہوئی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہاں پر فرمایا کہ یہ میرا خلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا لقب دیا۔ خلیل اسے کہتے ہیں جو اللہ کا خاص دوست ہوتا ہے، جو اگر میرا کوئی خاص دوست ہے تو میرا جو خاص ہوگا وہ میرا خلیل ہوگا، اور خلیل کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور میرے دوست کے درمیان کوئی نہ آئے، کوئی نہ آئے، یہ تعلق مضبوط ہوتا ہے، یہ دوستی مضبوط ہوتی ہے۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پر خلیل فرمایا۔ صرف یہ ایک امتحان نہیں ہوا، جب نمرود کا دور آیا تو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاری کی، چنانچہ اس نے اتنی بڑی آگ تیار کی کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس آگ کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی گزر جاتا تو اس کی تپش سے وہ پرندہ جل کے خاک ہو جاتا، ایسی تیز انداز کو تیار کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے اور اس آگ میں ڈالنے کے لیے۔ یہ واقعہ اس لیے ہوا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی۔ جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو وہ اپنے رب کو تلاش کرنے لگے کہ میرا رب کون ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ تھے وہ بت بنایا کرتے تھے، وہ پتلے بنایا کرتے تھے، وہ اس زمانے کے خداؤں کو پتلے بنایا کرتے تھے جن کا نام آزر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے سارے لوگوں میں اللہ کی توحید کو پھیلانا تھا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام دنیا میں جب آئے اور جب انہوں نے خود سنبھالا تو انہوں نے اللہ کو تلاش کرنا شروع کیا، اور قرآن کے اندر ذکر فرمایا فلما رأى الشمس بازغا، پھر فلما رأى القمر بازغا، یہ پوری 4-5 آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ارشاد فرمائے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کبھی سورج کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید یہ میرا معبود ہوگا، شاید یہ میرا اللہ ہوگا، کیونکہ اس کی روشنی بہت تیز ہے، یہ عروج پر ہے، شاید یہی میرا اللہ ہوگا۔ چنانچہ جب وقت گزرتا گیا تو سورج ڈوب گیا، تو ابراہیم نے کہا جو چیز ڈوب جاتی ہے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے پھر رات میں چاند کو دیکھا اور فرمایا کہ شاید یہ میرا اللہ ہوگا، پھر چاند کا انتظار کیا، جب صبح صادق ہوئی تو چاند بھی ڈوب گیا، تو انہوں نے فرمایا سورج بھی ڈوب گیا، چاند بھی ڈوب گیا۔ اسی طرح سے تھوڑے تھوڑے چیزوں کو دیکھا، وہ سب چیز فنا ہونے والی تھی، وہ سب چیز ڈوبنے والی تھی۔ تو ابراہیم نے کہا یہ چرند، یہ پرند، یہ چاند، یہ سورج کو بنانے والا صرف ایک ہی بادشاہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ وہ 7 آسمانوں کے اوپر بیٹھا ہوا وہی میرا اللہ ہے۔ پھر ابراہیم نے فرمایا انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض، زمین و آسمان کا وہی اللہ ہوگا، والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ انہیں جملے کے ساتھ انہوں نے اپنے رب کو تسلیم کر لیا اور لوگوں کو دعوت دی اللہ پر ایمان لانے کی، لیکن وہ زمانہ بتوں کا زمانہ تھا، تو انہوں نے ہر وقت سمجھانے کی کوشش کی لیکن لوگ سمجھ نہیں رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کے محلے میں میلہ لگا، اس میلے میں اس محلے کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب لوگ اس
اس میلے میں چلے گئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس میلے میں نہیں گئے۔ تو انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر جہاں پر بت رکھے ہوئے تھے انہوں نے ایک کلہاڑی لی اور سارے بتوں کو توڑ دیا۔ کسی کی آنکھ توڑ دی، کسی کے کان توڑ دیے، کسی کا منہ اڑا دیا، کسی کے ہاتھ توڑ دیے تو کسی کے پاؤں توڑ دیے۔ اور جو کلہاڑی تھی وہ بڑے سردار بڑا جو بت تھا اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ اور جیسا ہی میلہ ختم ہوا لوگ وہاں پر تشریف لائے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ ہمارے معبودوں کو توڑا کون، ہمارے ان بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ چنانچہ سب نے کہا کہ شاید ابراہیم ہی ہوگا۔ ابراہیم کو بلایا گیا تو ابراہیم سے پوچھا گیا کہ ان بتوں کو تم نے کیوں توڑا؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے تو نہیں توڑا۔ تو اس نے فرمایا نہیں، تم ہی دشمن ہو ہمارے معبودوں کے، شاید تم نے ہی اسے توڑا ہوگا۔ تو ابراہیم نے فرمایا کہ دیکھو دیکھو وہ بڑا بت جو دیکھ رہے ہو اس کے ہاتھ میں کلہاڑی رکھی ہوئی ہے، شاید وہ بڑا بت ہی پورے بتوں کو توڑا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا اپنی زبان حال سے تم یہ کیا بے وقوفی والی بات کر رہے ہو؟ یہ بڑا بت کیسے توڑ سکے گا ان چھوٹے بتوں کو؟ یہ تو نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، یہ کیسے ان بتوں کو توڑ سکتا ہے؟ تو ابراہیم نے فرمایا یہی بات میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جو بت نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ دوڑ سکتا ہے، وہ تمہارا معبود کیسے بن سکتا ہے؟ وہ تمہارا خدا کیسے بن سکتا ہے؟ وہ تمہارا اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ پھر نمرود نے آگ جلائی ابراہیم کو اس آگ میں ڈالنے کے لیے۔ پھر اللہ نے یہاں پر بھی ابراہیم کا ساتھ دیا اور انہیں آزمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جیسے ہی آگ میں ڈالا گیا جبرائیل فوراً دوڑتا ہوا آیا اور عرض کرنے لگا کہ اے ابراہیم کیا تمہیں میری کوئی مدد چاہیے؟ Can I help you؟ جبرائیل نے فرمایا۔ تو ابراہیم کا جواب سنیے، ابراہیم نے فرمایا کیا اللہ یہ منظر دیکھ رہا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا ہاں دیکھ رہا ہے۔ تو ابراہیم نے پوچھا کہ اللہ کو یہ معلوم ہے کہ اس کے ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں پتہ ہے۔ تو ابراہیم نے کہا تو جاؤ جاؤ، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ مجھے آسمانوں سے دیکھ رہا ہے وہی اللہ مجھے اس آگ سے بھی بچائے گا، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ چنانچہ جبرائیل چلے گئے۔ پھر اللہ نے آگ کو حکم دیا قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر سلامتی والی بن جانا، میرے ابراہیم کو ایک خروش نہ آنے پائے، میرے ابراہیم کا ایک بال بھی باقی نہ ہونا پائے۔ ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ میں ایسے رکھا جیسے کہ کوئی گلے گلزار میں ہوتا ہے۔ اگر میرا رب چاہتا تو آگ کو حکم دیتا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، اگر آگ ٹھنڈی ہو جاتی تو وہ برف بن جاتی، اور برف اگر ہو جاتی تو ابراہیم اکڑ جاتے۔ لیکن اللہ کا جملہ سنیے، اللہ نے فرمایا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ قُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ کہ اے آج ابراہیم پر سلامتی والی بن جا، ابراہیم کے لیے تو سلامتی والی بن جا۔ چنانچہ جب 40 دن ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے ایسے باہر آئے جیسے کہ کوئی پھولوں پر چل کر آتا ہے، جیسے کہ کوئی ریڈ کارپیٹ پر چل کر آتا ہے۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ یہیں پر ختم نہیں ہوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بڑھاپے کے اندر اولاد سے سرفراز فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ پھر اللہ نے انہیں اپنی بیوی اور اپنے بچے کے ذریعے سے آزمایا اور حکم دیا گیا کہ اپنے بیوی اور بچے کو لے جاؤ اور مکے کے میدان میں چھوڑ کر آؤ۔
اور اس وادی کو کہا گیا وادی ذی زرع میں چھوڑ کر آؤ۔ چنانچہ اللہ کے حکم پر ابراہیم نے اپنی اہلیہ اور اپنے بیٹے کو لے کر روانہ ہوئے اور اس میدان پر جا کر چھوڑ دیے جہاں پر نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی آب و ہوا ہے، نہ کوئی انسان کا بسیرا ہے۔ اس چٹیل میدان میں چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام واپس ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے کہنا اور سننا تو آسان ہے، ہم کبھی ایک دو دن کے سفر پر جاتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو گھر پر چھوڑ کر جاتے ہیں تو بار بار گھر پر فون کرتے ہیں اور گھر کا حال لیتے ہیں کہ بتاؤ کیا حال ہے، میرا بچہ کیسا ہے، میری بچی کیسی ہے، کیا تم نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ ہم اپنے بچے اور اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اتنا تڑپتے ہیں، تو ذرا غور کر تو دیکھو اس اللہ کے حکم پر ابراہیم نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو اس چٹیل میدان میں چھوڑنے کے لیے راضی ہو گئے جہاں پر کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہ تھا، جہاں پر نہ چرند اور پرند اڑتے تھے، جہاں پر کوئی جانور نظر نہ آیا، نہ انسان نظر آیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ اور بیٹے کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو آپ کے اہلیہ نے ہاجرہ نے فرمایا کہ ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ تو ابراہیم کو حکم تھا کہ کچھ نہ کہنا۔ ابراہیم خاموش رہے، کچھ جواب نہ دیا۔ ان کی اہلیہ نے، ہاجرہ نے، بی بی ہاجرہ نے منتیں کی اور آخر میں یہ سوال کیا کہ اے ابراہیم، اے میرے شوہر، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہمیں یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو ابراہیم نے اپنی منڈی کو ہلایا اور کہا کہ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو ہاجرہ جو گئی تھی مایوسی کے ساتھ، جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ اس اللہ کا حکم ہے، اس کے ایمان کو دیکھیے، اس کا ایمان اندر سے جوش مارتا ہے اور ٹھاٹے مارتا ہے اور ابراہیم سے کہتی ہے کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو چلے جاؤ چھوڑ کر، جس اللہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے وہی اللہ میری بھی حفاظت کرے گا اور میرے بچے کی بھی حفاظت کرے گا۔ اے ابراہیم، جاؤ کر گزرو، جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس پر عمل کرو۔ چنانچہ ابراہیم چلے جاتے ہیں اور جو کھانا اور پانی تھا وہ چند دن رہا اور اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام بھوک کی شدت میں تڑپتے ہیں اور روتے ہیں اور بلبلاتے ہیں، ماں کی چھاتی کا دودھ ختم ہو چکا ہے اور ماں اپنی بیٹے کی بھوک اور پیاس کی تڑپ میں کبھی مینا پر دوڑتی ہے تو کبھی صفا پر دوڑتی ہے۔ اس دور کو اللہ نے پسند فرمایا، کبھی ادھر بھاگتی ہے اور کبھی ادھر بھاگتی ہے، اس لیے بھاگتی ہے کہ کہیں کوئی نظر آ جائے، کہیں کوئی لوگ نظر آ جائے کہ میں اس سے مدد مانگ لوں، لیکن میرے رب کو کچھ اور گوارا تھا، میرے رب کو تو کچھ اور منظور تھا، میرے رب کو یہ عدم محفوظ کرنی تھی، یہ چیز کو قیامت تک کے لیے جاری فرمانا تھا۔ میرے رب کو آب زمزم کو اس دھرتی سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساری کائنات کو بتانا تھا کہ جس کا یقین اللہ پر ہوتا ہے اس کی مدد کے لیے میں زمین سے پانی نکال کر بھی بتا دیتا ہوں۔ چنانچہ اسماعیل ایریوں کو رگڑتے ہیں اور میرا رب پانی کا فوارہ جاری فرما دیتا ہے اور اس پانی کو آب زمزم کہا جاتا ہے۔ ابراہیم کو آگ نے آزمایا، بتوں کے ذریعے سے آزمایا، بیوی کے ذریعے سے آزمایا، اپنی اولاد کے ذریعے سے آزمایا۔ اب میں آتا ہوں بات کے اصل مقصد پر۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے سے فرمایا کہ وہ اپنے خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں، چنانچہ جب انہوں نے 8 تاریخ کو یہ خواب دیکھا تو سارا دن اسی کشمکش میں رہے کہ کیا یہ خواب کیسے آیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ چنانچہ جب 9 تاریخ کو بھی یہ خواب آیا تو انہوں نے اس خواب کو یقین میں بدل دیا اور فرمایا کہ یہ کوئی خواب نہیں ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے۔ نبیوں کا خواب معمولی خواب نہیں ہوتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ چنانچہ ابراہیم نے اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھر تشریف لائے اور بی بی ہاجرہ سے فرمایا کہ میرے بیٹے کو تیار کرو، میں میرے بیٹے کو دوست کے پاس لے جا رہا ہوں، میرے خلیل کے پاس لے جا رہا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے کو تیار کیا اور اسے تیار کر کے اپنے شوہر کے حوالے کیا اور باپ اپنے بیٹے کو لے کر نکلنے لگے
اور بیٹا خوشی خوشی باپ کے ساتھ جا رہا ہے کہ آج ابا جان مجھے کسی سے ملانے لے جا رہے ہیں، کسی دوست سے ملانے لے جا رہے ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا گیا کہ بچے کی عمر فلما بلغ معه السعي، بچے کی عمر بلوغت کی عمر تک پہنچی۔ علماء نے فرمایا بعض روایتوں میں اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 سے 6 سال بتائی گئی، اور بعض روایتوں کے اندر ان کی عمر 13 سال بتائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ان کی عمر کتنی ہوگی، لیکن اللہ نے فرمایا فلما بلغ معه السعي، بچہ جب سمجھدار ہوا، جب اس قابل ہوا کہ اچھی اور بری کی تمیز آ جائے، جب اس کو یہ حکم ہوا، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر نکلتے ہیں تو شیطان چونکہ شیطان ہے وہ پہلے بی بی حاضرہ کے پاس جاتا ہے اور جا کر عرض کرتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ابراہیم نے آپ کے بیٹے کو کہاں لے کر گئے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے کہاں لے کر گئے؟ تو حاضرہ نے فرمایا کہ وہ اپنے دوست کے پاس لے گئے۔ تو شیطان نے فرمایا شیطانی شکل میں نہیں آیا بلکہ وہ درویش کی شکل میں آیا، اور انہوں نے اس کی بات کو سنا تو اس نے فرمایا کہ وہ آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ تو اس نے فرمایا کہ کیا کہہ رہے ہو؟ جو بھی کہہ رہے ہو سوچ سمجھ کر کہنا۔ اتنے سال کے بعد ابراہیم کو بیٹا ہوا اور وہ اسی بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قربان کریں گے؟ ایسا نہیں ہو سکے گا۔ تو شیطان نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ نے ان کو حکم دیا ہے کہ ان کے بیٹے کو قربان کرے۔ جیسے ہی حاضرہ نے سنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو حاضرہ کا جملہ سنیے، انہوں نے فرمایا کہ اے بدبخت نکل جا میری نظروں سے، اگر اللہ کا حکم ہے کہ اسماعیل کو قربان کرنا ہے تو میرے کوکھ سے ایک اسماعیل کیا اگر 100 اسماعیل بھی ہوتے تو میرے رب کے حکم پر انہیں سب کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو، نکل جا میری نظروں سے۔ چنانچہ وہ وہاں سے نکلا اور اسماعیل کے پاس آیا اور بیٹے سے کہنے لگا کہ تجھے پتا ہے کہ تیرا باپ تجھے کہاں لے جا رہا ہے؟ تو بیٹے نے کہا دوست سے ملانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو اس نے فرمایا کہ نہیں تیرا باپ تجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ تو اس نے فرمایا نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے فرمایا نہیں تمہارے والد کو خواب آیا ہے، وہ اللہ کا حکم پر تمہیں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو اسماعیل نے فرمایا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میری جان قربان ہے، میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں، تو کوئی درویش نہیں لگتا، چلے جا۔ پھر انہوں نے کنکری ماری، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ اپنے بیٹے کو ایک خواب پر قربان کرتے ہو؟ اتنے سال کے بعد تو تمہیں اولاد ملی ہے، ایک خواب آتے ہی اپنے بچے کو قربان کر دو گے؟ مت کرو اپنے بچے کو قربان۔ تو ابراہیم نے کہا تو کوئی بھلا آدمی نہیں لگتا، تو شر پسند لگتا ہے۔ پھر اس نے کہا مت کرو قربان۔ آدم علیہ السلام کی اولاد نے حابیل نے قابیل کو قتل کیا تو قیامت تک کے لیے لوگ بدنام کرتے ہیں اسے، تم اپنے بچے کو قربان نہ کرو تم بھی بدنام ہو جاؤ گے، لوگ کہیں گے کہ باپ نے اپنے بچے کو قربان کیا۔ پھر ابراہیم نے اسے کنکری ماری اور اسے ہکالا، پھر دوسری بار آیا پھر اس نے کنکری ماری، پھر تیسری بار آیا اور پھر انہوں نے کنکری ماری۔ چنانچہ وہ اپنے مقام پر پہنچے اور بیٹے کو عرض کرنے لگے کہ اے بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے لفظ جگر، اے میرے نور نظر۔ یا بنیا کا جو لفظ ہے اس میں پیار اور محبت کا اظہار ہے۔ انہوں نے فرمایا انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اس میں میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، اے بیٹے بتا تو کیا کہتا ہے، مجھے یہ اللہ کا حکم ملا ہے۔ تو بیٹے نے کہا یا ابت فعل، اے میرے پیارے ابا جان، یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان کر گزریے جو کرنا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ کا جو حکم ہے وہ آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ پھر دونوں راضی ہوئے، پھر اللہ نے اس کا منظر کھینچا اور فرمایا فلما اسلما، یہ دونوں راضی ہوئے، پھر فرمایا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پھر ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹایا تو بیٹے نے فرمایا ابا جان سیدھا نہ لٹانا، مجھے الٹا لٹانا۔
کہیں آپ کی نظر میرے چہرے پہ پڑ جائے گی تو آپ کی نگاہوں میں میری محبت سما جائے گی، پھر آپ اپنے کام کو کرنے سے پیچھے نہ ہٹ جائیں۔ چنانچہ ابراہیم نے اپنے بچے کو الٹا لٹایا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دیا اور بچے کو کہا کہ بیٹا میں تجھے قربان کرنے جا رہا ہوں۔ تو بیٹے نے کہا ابا جان رک جاؤ، آپ میرے ہاتھ اور پاؤں کو کھول دو۔ تو ابا نے کہا بیٹا ابھی تو کہہ رہا تھا کہ جو کرنا ہے کر لو، میں صبر کرنے والوں میں سے آپ مجھے پائیں گے، پھر اب کیوں روک رہا ہے مجھے؟ تو اسماعیل نے فرمایا کہ ابا جان میرے رستیاں کھول دو، وہ اس لیے کہ کل قیامت تک کے لیے اگر کوئی یہ واقعہ دکھے گا تو وہ یہ دکھے گا کہ بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، باپ نے زبردستی ہاتھ اور پاؤں کو بند کر بچے کو ذبح کیا۔ اے ابا جان میرے ہاتھ اور پاؤں کھول دو تاکہ تاریخ کو پتا چل جائے کہ بیٹے بھی خوشی سے قربانی دیا ہے اور باپ بھی خوشی سے قربانی دے رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے رسی کو کھولا اور باپ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھا اور بچے کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھا۔ تو بیٹے نے اپنا کرتا اٹھا کر باپ کو دیا اور فرمایا کہ ابا جان میری ماں کو میری یاد آئے گی تو میری ماں میری یاد میں روئے گی، تو یہ کرتا میری ماں کو دے دینا، یہ کرتے کے ذریعے سے وہ تسلی حاصل کر لے گی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں تلوار چاقو لیا اور ذبح کرنے کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چاقو کو پھرایا، لیکن وہ چلنے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ چنانچہ انہوں نے پٹی کھول کر دیکھا اور چاقو سے عرض کیا کہ تو چلتی کیوں نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ تیرا حکم ہے چلنے کے لیے، لیکن آسمانوں کا عرش کہہ رہا ہے کہ تجھے چلنا نہیں ہے۔ تیرا ایک حکم ہے چلنے کے لیے لیکن اس کا حکم ہے کہ نہیں چلنا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے خواب کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کے عمل کو پورا کرنے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ انہوں نے کہا اب پھر سے دوبارہ ٹرائی کرتا ہو، دوبارہ پھر سے کوشش کرتا ہو۔ انہوں نے اس چاقو کو پھر سے تیز کیا، پھر سے اس کی تیاری کی کہ اب گلے پہ جب چھری پھراؤں تو رکاوٹ نہ ہو، میرے بچے کا گلا آسانی سے کٹ جائے۔ چنانچہ اس کو انہوں نے تیز کیا، پھر اپنے بچے کے گردن پر جب چھری چلائی تو چھری چل گئی۔ پھر جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام پٹی کھول کر دیکھتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام بازو کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ جبرائیل کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جس پر چھری چلائی وہ اسماعیل نہیں تھے بلکہ وہ دمبا رکھا ہوا تھا۔ اور یہ منظر دیکھ کر ابراہیم نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر یہ منظر کو دیکھ کر اسماعیل نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر یہ دونوں کی پکار کو سن کر جبرائیل نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر اللہ نے اس کلمات کو پسند فرمایا اور اس کلمات کو ایک جملہ بنا دیا۔ تو محترم سامعین کرام، یہ واقعہ سننے میں اور کہنے میں تو آسان ہے، جو باپ ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ کیا وہ اپنی اولاد کو قربان کر سکتا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی امام صاحب خالی واقعے بیان کرتے ہیں، یہ کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ حقیقت کی بات ہے۔ آپ چشم تصور میں سوچ کر تو دیکھیے، ایک باپ کے لیے جو 90 سال کے اوپر کا ہے، جس سے اولاد 80 سال کے بعد ملی ہے، جس کی اولاد کی محبت اس کے دل میں سمائی ہوئی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اسی اولاد کو قربان کرنے کے لیے، وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا۔ تو اس واقعے کے ذریعے سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ اللہ کے راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے اولاد کی قربانی چاہتا ہے تو اولاد کو قربان کر دو، مال کی قربانی چاہتا ہے تو مال کی قربانی دے دو، اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی دے دو اس اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ سے جو ہو سکتا ہے وہ کر گزریے، پھر اللہ تبارک و تعالی آپ کو انعام سے نوازے گا۔ پھر اللہ نے اس قربانی کے بعد اس ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے ابراہیم یہ قربانی
کا جو واقعہ ہے اس کو میں نے بِغْحٍ عظیم کا مقام دیا ہے، یہ بہت بلند اور مقام والا ہے، اور یہ واقعہ اور یہ عمل میں نے اس کو اتنا پسند فرمایا کہ جو لوگ حج کو آئیں گے وہ مینا پر بھی جائیں گے، وہ صفا پر بھی جائیں گے، وہ حاجرہ کا چکر لگانا بھی وہ قیامت تک کے لیے جاری رہے گا، تیرا یہ قربانی کا عمل یہ بھی قیامت تک کے لیے جاری رہے گا۔ تو محترم سامعین کرام، اس واقعے کے ذریعے سے، یہ بقرعید کے ذریعے سے ہمیں یہی سبق لینا چاہیے کہ اللہ کے نام پر مال لگتا ہے مال لگا دو، جان لگتی ہے جان لگا دو، اولاد لگتی ہے اولاد لگا دو، وقت لگتا ہے وقت لگا دو، جوانی لگتی ہے جوانی لگا دو، بڑھاپا لگتا ہے بڑھاپا لگا دو، لیکن اللہ کو راضی کر لو۔ یہی پیغام ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قربانی کو اچھے دل سے صدق دل سے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔